मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गामदी साहब के अफ़कार और नज़रियात का एक मुनसिफ़ाना जायज़ा आपके सामने पेश करना चाहता था, लेकिन सच मानिए तो मुझे अब तक कोई ऐसी किताब ना मिली थी जिससे मुताला करके मैं एक मुनसिफ़ाना जायज़ा आपके सामने पेश कर सकूँ। ये आज मेरे लिए इसलिए मुमकिन हुआ कि मुझे मुफ्ती अहले सुन्नत उस्ताज़ उलमा मोहम्मद वसीम अख्तर अल मदनी अल शाज़ली की किताब गामदियत मेरे किसी अहले इल्म दोस्त ने मुझे भेज दी। तो आइए गामदी सीरीज़ का पहला हिस्सा आपके सामने पेश करता हूँ, गामदियत और अक्ल परस्ती का रद्द। हिस्सा अव्वल शुरू करने से पहले मैं सूरह बकरा की आयत नंबर 11, 12, 13 का तर्जुमा आपके सामने पेश करूँगा। और जो उनसे कहा जाए ज़मीन में फसाद ना करो तो कहते हैं हम तो संवारने वाले हैं। सुनता है वही फसादी हैं मगर उन्हें शऊर नहीं। और जब उनसे कहा जाए ईमान लाओ जैसे और लोग ईमान लाए हैं तो कहें क्या हम अहमकों की तरह ईमान ले आएं। सुनता है वही अहमक हैं मगर जानते नहीं। इस्लाम एक ऐसा दीन है जो अपनी बुनियाद वही पर रखता है, ना कि सिर्फ इंसानी अक्ल पर। अल्लाह ताला ने अक्ल को अजीम नेमत बनाया ताकि इंसान दुनियावी मामलात को सुलझा सके, सही और गलत में तमीज़ कर सके और इल्म व तहकीक की राहें खोल सके। मगर अक्ल अपनी फितरी हुदूद रखती है। ये हुदूद नज़रअंदाज करके जब कोई शख्स दीन को महज फ़लसफियाना या अक़ली कसौटी पर परखने लगता है तो नतीजा दीन के बिगाड़ और गुमराही की सूरत में निकलता है। किताब गामदियत में ये बात वाज़ह की गई कि गामदी फ़िक्र का बुनियादी नुक्स ये है कि ये अक़ल को मेयार दीन बनाती है और वही और उम्मत के इजमाई फ़हम को सानवी हैसियत देती है। इस वीडियो में हम अक़ल और वही के ताल्लुक़, इजमाई उम्मत की अहमियत और अक़ल परस्ती के नुकसानात को तफसील से बयान करेंगे। अक़ल की नेमत और उसकी हुदूद क्या हैं। अक़ल इंसान को दुनियावी इल्म और हुनर में आगे बढ़ने की सलाहियत देती है। कुरान कई जगह गौर व फिक्र, तदब्बर और ताक़ुल की दावत देता है। साइंस, रियाजी, माशरत, सियासत जैसे शोबे अक़ल की रहनुमाई से तरक्की करते हैं। तो अक़ल की हुदूद क्या हैं? अक़ल गैब के मामलात को नहीं जान सकती। आखिरत की जज़ा व सज़ा की नौइयत, फ़रिश्तों की हकीकत, तकदीर के राज अक़ल की दस्तरस से बाहर हैं। अक़ल ख़ुद से ये फ़ैसला नहीं कर सकती कि कौन सा अमल अल्लाह को पसंद है या नापसंद है। इबादात, नमाज की रकतें, ज़कात के निसाब वग़ैरह अक़ल के क़यास से तय नहीं किए जा सकते। तो फिर वही की ज़रूरत क्या है? वही अल्लाह की वो रोशनी है जो इंसान को इन उमूर में रहनुमाई देती है जहाँ अक़ल खामोश या बेबस हो जाती है। कुरान बारहा कहता है ये किताब हुदल लिल मुत्तकीना, हिदायत है परहेज़गारों के लिए। इसलिए वही को पसे पुश डालकर अक़ल के तराजू पर दीन को तोलना ऐसा ही है जैसे सूरज को छोड़कर अंधेरे में चिराग की मध्यम रोशनी पर भरोसा करना। दीन के असल माखज़ कुरान, सुन्नत और इजमाए उम्मत। पहले बात करते हैं कुरान और सुन्नत। इस्लाम के बुनियादी माखज़ कुरान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हैं। सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने दीन को बराह रास्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से समझा और इसी फ़हम को बाद वालों तक पहुँचाया। इजमाए उम्मत की अहमियत क्या है? तारीख़ इस्लाम में फ़िक़्ह, मुहद्दिसीन और मुफ़स्सिरीन ने कुरान और सुन्नत की रोशनी में उम्मत का मुश्तरका फ़हम मुरतब किया। इजमाए उम्मत इस बात की ज़मानत है कि दीन का तसलसल टूटने ना पाए। जो लोग सदियों से इस इजमाई फ़हम को छोड़कर अपनी राय पर दीन की नई ताबीरात बनाते हैं वो दरअसल उम्मत की वहदत और दीन के तसलसल को नुकसान पहुँचाते हैं। किताब गामदियत के मुताबिक गामदी फ़िक्र का मसला यही है कि वो इजमाए उम्मत और इल्मी रिवायत को गैर ज़रूरी या सानवी करार देती है और फ़र्द की राय को मुकद्दम रखती है। अक़ल परस्ती से पैदा होने वाला बिगाड़ ही दीन में तहरीफ का दरवाज़ा खोलता है। जब कोई शख्स अपनी अक़ल को दीन पर हाकिम बना देता है तो ये रवैया कई ख़राबियाँ पैदा करता है। मसलन बाज़ फ़राइज़ और शायर को गैर ज़रूरी या पुराने ज़माने के मुताबिक करार देना, शरई हुदूद को गैर अमली कहना, सुन्नत नबवी और सहाबा के तामुल को
تاریخی رسم کہہ کر مسترد کرنا، دینی احکام کو محض اخلاقی یا ثقافتی روایت میں تبدیل کرنا۔ اس کی عملی مثالیں کیا ہیں؟ زکوٰۃ اور وراثت جیسے احکام کو بعض جدید عقلی گروہ معاشی انصاف کے خلاف قرار دے کر بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض لوگ جہاد، پردہ یا حدود جیسے احکام کی جدید عقل سے ٹکرا کر رد کرتے ہیں۔ یہی وہ راستہ ہے جہاں سے غامدیت جیسی فکر پیدا ہوتی ہے، جیسا کہ کتاب غامدیت میں تنبیہ بھی کی گئی ہے۔ عقل اور وحی کا صحیح توازن ہونا اشد ضروری ہے۔ اسلام نے عقل کو رد نہیں کیا بلکہ اس کو وحی کا خادم بنایا ہے۔ قرآن بارہا تدبر اور تعقل کی دعوت دیتا ہے تاکہ لوگ وحی کے پیغام کو اچھی طرح سمجھ سکیں، مگر وحی کے مقابلے میں عقل کو حاکم نہیں بنایا جا سکتا۔ مثال کے طور پر چراغ اور سورج کا تعلق۔ چراغ روشنی دیتا ہے مگر سورج کے بغیر دن نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح عقل روشنی دیتی ہے مگر وحی کے بغیر دین کے آسمان پر اجالا نہیں ہو سکتا۔ اگر عقل کو وحی سے الگ کر دیا جائے تو یہ اندھیروں میں بھٹکنے کے مترادف ہوگا۔ غامدیت کے فکری نقائص کیا ہیں؟ غامدی فکر میں کئی ایسے رجحانات ہیں جن کی نشاندہی کتاب غامدیت میں بڑے اچھے طریقے سے کی گئی ہے۔ دین کو وحی کے بجائے فلسفیانہ عقل سے پرکھنا، امت کے صدیوں کے علمی سرمایہ کو ثانوی سمجھنا، تاریخی تعامل، صحابہ و سلف کا عمل کو غیر متعلق قرار دینا، دینی احکام کو محض اخلاقی ضابطوں یا سماجی رواجوں تک محدود کر دینا۔ یہ رجحان نہ صرف فرد کے لیے گمراہی کا باعث بنتا ہے بلکہ امت کی فکری وحدت کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچاتا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے صحیح رویہ یہ ہے کہ عقل کو اللہ کی نعمت سمجھ کر استعمال کرے مگر وحی کے تابع رکھے، قرآن و سنت کو حتمی معیار مانے، صحابہ، ائمہ اور امت کے اجماعی فہم کو احترام کے ساتھ اپنائے، نئے زمانے کے سوالات کے جوابات دے مگر اصول دین میں اپنی عقل کو حاکم ہرگز نہ بنایا جائے۔ یہی رویہ وہ ہے جسے اسلامی روایات نے صدیوں تک محفوظ رکھا اور یہی وہ روش ہے جو کہ امت کو فکری انتشار سے بچاتی ہے۔ غامدی صاحب کی فکر کوئی انسانی عقل کا نیا شاخسانہ نہیں۔ آئیے اس کی تاریخ پر بھی ایک نگاہ ڈالتے ہیں۔ ابتدائی دور میں معتزلہ کی تحریک یعنی عباسی خلافت کے دور میں معتزلہ کا آغاز دوسری صدی ہجری میں بصریہ اور عباسی دربار کے علمی حلقوں میں ہوا۔ انہوں نے یہ اصول اپنایا کہ عقل وحی سے بالا تر رہ کر دینی معاملات کی تعبیر بڑے اچھے طریقے سے کر سکتی ہے۔ انہوں نے 5 بنیادی عقائد اصول خمسہ قائم کیے جن میں سے 2 نہایت قابل غور ہیں۔ توحید کی عقلی وضاحت یعنی صفات الہی کی تعویلات، اور نمبر 2 عدل، اللہ کے افعال کو عقلی معیار پر پرکھنا۔ اس کے اثرات اور اس کا انجام کیا ہوا؟ عباسی خلیفہ مامون الرشید نے معتزلی فکر کو سرکاری سرپرستی دی یعنی اسٹیٹ اسپانسرشپ، اور ماہنہ یعنی انکویزیشن کے ذریعے یعنی متواتر سوالات کے ذریعے علماء کو ان کے نظریات قبول کرنے پر مجبور کیا۔ امام احمد بن حنبل جیسے اہل سنت کے علماء نے اس کی شدید مخالفت کی۔ عباسی خلافت کے بعد معتزلہ کا اثر بتدریج کم ہوا لیکن ان کی فکر نے بعد کے عقل پرست رجحانات پر گہرا اثر ڈالا۔ فلسفہ اور عقل پسندی کا اثر 4 تا 7ویں ہجری ایک خاص مرحلہ تھا۔ یونانی فلسفے کے ترجمے اور فارابی، ابن سینا وغیرہ کے افکار نے اسلامی فکر میں عقلی مکاتب فکر کو فروغ دیا۔ ابن رشد نے وحی کی تعویل کو عقل کے مطابق کرنے کی کوشش کی۔ ان رجحانات نے اگرچہ سائنس اور فلسفے کی ترقی میں ایک بہت نمایاں کردار ادا کیا لیکن جب انہوں نے شریعت کی واضح ہدایت کو عقل کے تابع کرنا چاہا تو بڑے بڑے علماء امام غزالی، امام رازی وغیرہ نے ان پر تنقید کی اور وحی کی برتری کو واضح کیا۔ برصغیر میں نیچریت اور سر سید احمد خان 19ویں صدی یہ بھی ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے، امپورٹنٹ پہلو ہے۔ جو تاریخ کے اس پہلو کو سمجھ جائے گا وہ اس تسلسل کو بھی سمجھ لے گا۔
1857 کی جنگ آزادی کے بعد برطانوی استعمار نے مسلمانوں کو پسماندہ اور خطرہ سمجھا۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی تعلیم و ترقی کے لیے جدیدیت کی طرف رجوع کیا، لیکن دینی فکر میں بھی بڑی بڑی تبدیلیاں تجویز کی۔ نیچریت کے اہم نکات پر ذرا نظر ڈالتے ہیں۔ قرآن کو صرف عقل اور فطرت کے مطابق سمجھنے کی دعوت دی۔ معجزات، فرشتے اور جنات جیسے غیبی امور کی عقلی توجیہ یا تعویل کی۔ حدیث اور فقہی ذخیرے کو کم اہمیت دی۔ ان کا مقصد مسلمانوں کو انگریزی حکمرانوں کے ساتھ ہم آہنگ کرنا تھا اور مغربی سائنس کے مطابق دین کی تعبیر کرنا تھی۔ اس کے اثرات کیا ہوئے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ سر سید کی فکر نے جدید تعلیمی ادارے مثلاً علی گڑھ اور جدید مسلم متوسط طبقے پر اثر ڈالا، لیکن دینی حلقوں بالخصوص علماء اہل سنت، بالخصوص امام اہل سنت امام احمد رضا خان نے ان کے نظریات کو دین سے انحراف قرار دیا۔ 20ویں صدی اور معاصر رجحانات، یہ اسی کا تسلسل ہے۔ مصر میں محمد عبدو اور رشید رضا نے عقل پرستی اور اجتہاد پر زور دیا، لیکن رشید رضا نے بعد میں سلفی رجحان اختیار کیا۔ بر صغیر میں غلام احمد پرویز نے قرآن کو محض عقلی فہم تک محدود کرنے کی ایک باقاعدہ کوشش کی۔ جدید دور میں جاوید احمد غامدی انہی رجحانات کے تسلسل میں سمجھے جا سکتے ہیں۔ وہ وحی کو مانتے ہیں مگر احکام کی تعبیر میں عقلی اور اخلاقی اصولوں کو فیصلہ کن حیثیت دیتے ہیں۔ تاریخی اسباق اور اہل سنت کا رد، امام احمد بن حنبل، امام غزالی، امام رازی اور دیگر جلیل القدر علماء نے ہمیشہ یہ اصول برقرار رکھا کہ عقل ایک قیمتی آلہ ہے مگر وحی کے تابع ہے۔ اہل سنت کا موقف یہ رہا کہ وحی اللہ کی طرف سے یقینی رہنمائی ہے، جبکہ عقل انسانی محدود اور تغیر پسند ہے، تاریخ نے یہ بھی دکھایا کہ جب بھی عقل پرستی نے وحی کو ثانوی بنایا، امت میں فکری انتشار اور عملی کمزوریاں پیدا ہوئیں۔ غامدی فکر کو سمجھنے کے لیے اس تاریخی تسلسل کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ معتزلہ نے عباسی دور میں اور سر سید احمد خان نے بر صغیر میں اسی طرح کی عقل پرست تعبیرات پیش کی۔ ان کا مقصد مختلف تھا مگر فلسفیانہ یکسانیت، کبھی سیاسی مصلحت، کبھی نو آبادیاتی دباؤ، لیکن مشترکہ پہلو یہی تھا کہ وحی کو عقل کے تابع کیا گیا۔ اس کے مقابلے میں اہل سنت نے ہمیشہ یہ اصول برقرار رکھا کہ عقل رہنمائی پاتی ہے مگر فیصلہ کن حاکم وحی ہے۔ یہی اصول اسلامی فکر کی حفاظت اور امت کے اتحاد کا ضامن رہا ہے۔ فکر غامدی کے اوپر میرا تبصرہ ابھی جاری رہے گا۔ مختلف کتب سے مطالعہ کرنے کے بعد میں حصہ دوم لے کر آپ کے سامنے جلد حاضر رہوں گا۔ میرے ساتھ جڑے رہیے۔ انسنی باتیں، جواد رضا خان۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔